الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین سے اپنے غلاموں کو کیا پیغام دیا ہے؟ میرے آقا امام عالی مقام نے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ آئیے منقبت کی شکل میں دو چار شعر سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، گھر لٹ گیا، خیمے کو جلایا گیا، لیکن گھر لٹ گیا، خیمے کو جلایا گیا، لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ شبیر کا یہ جوہر خنجر، شبیر کا یہ جوہر خنجر تو دیکھیے جو سامنے آیا اسے زندہ نہیں چھوڑا، جو سامنے آیا اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ رن میں چلا ہے ابن علی سب کو لیے ساتھ، رن میں چلا ہے ابن علی سب کو لیے ساتھ، 6 ماہ کے اصغر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے اصغر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ میرا تیرا
یعنی ہر کسی کا بریلی کا ہے اختر، ہر کسی کا ہے بریلی کا اختر، جس نے کبھی بھی دامن تقوی نہیں چھوڑا، جس نے کبھی بھی دامن تقوی نہیں چھوڑا۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج آپ کو تقریر سننی نہیں ہے بلکہ آڈیو ریکارڈنگ بن کر اپنے دل و دماغ میں نقش کرنا ہے، کیونکہ آج میں ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ایسی بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، جو ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اور میرا مقصد جو ہوگا، میرے مسلمان بھائیوں میری بات کو یاد رکھنا، میرا مقصد جو ہوگا وہ میری قوم کی اصلاح ہوگا، وہ میری قوم کی اصلاح ہوگا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوگا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوگا، نہ کسی کا رد کرنا میرا مقصود ہوگا، نہ کسی کا رد کرنا میرا مقصد ہوگا، بلکہ میرا ایک ہی واحد مقصد ہوگا کہ میرے نوجوان دوست جو ہیں، میری قوم کے جو مستقبل ہیں، وہ سیدھی راہ پر آ جائیں، جو اہل سنت کا نظریہ ہے اس نظریے کو پکڑ لے، اس دامن کو پکڑ لے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں فرماتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے محبوب خوشخبری سنا دو، اب آگے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ان کو خوشخبری سناؤ، ہر کسی کو نہیں، ان کو خوشخبری سناؤ جنہوں نے مصیبت کے وقت صبر کیا، جنہوں نے مصیبت کے وقت میں صبر کیا ان کو خوشخبری سناؤ، جنہوں نے مصیبت کے وقت میں صبر کیا، جنہوں نے مصیبت کے وقت میں اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، مصیبت کے وقت میں اپنے سینے کو نہیں پیٹا، مصیبت کے وقت میں اپنے بالوں کو نہیں نوچا، مصیبت کے وقت میں اور تمام ایسے کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس کام کو نہیں کیا، بلکہ میرے محبوب اس کو خوشخبری سناؤ جس نے مصیبت کے وقت میں صبر کیا، اور جب بہت زیادہ مصیبت کا پہاڑ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس نے صرف اپنی زبان سے اتنا الفاظ ادا کیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے مصیبت کے وقت میں صرف اتنا الفاظ استعمال کیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون،
اب اس آیت کریمہ کا ایک نقطہ دیکھ لے، ایک آیت کریمہ کا تو مطلب ہو گیا، دوسری بات میرے مسلمان بھائیوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کو سناؤ جنہوں نے مصیبت کے وقت میں اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا، اپنے جسم کو تکلیف نہیں دی، بلکہ اپنے لب سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ محبوب ان کو خوشخبری سنا دو۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری سناتا ہے؟ تو اب میرے مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، واولئک هم المہتدون۔ کیا خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی؟ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے جنہوں نے صبر کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی، جنہوں نے مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کیا، جنہوں نے مصیبت کے وقت میں اللہ کا ذکر کیا، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ اب سب سے بڑی سند اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائی؟ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ اہدنا الصراط المستقیم پر ہے، جنہوں نے مصیبت کے وقت میں صبر کیا، بلکہ اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا، اپنے جسم کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ نعرہ شہدائے کربلا زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دوسری آیت کریمہ، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو۔ یا اللہ کتنا ہم صبر کرے؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ تم اتنا صبر کرو کہ صبر کے معاملے میں دشمنوں سے آگے نکل جاؤ۔ میرا رب بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو اے ایمان والو صبر کرو، اتنا صبر کرو کہ دشمنوں سے آگے نکل جاؤ۔ اب میرے مسلمان بھائیوں آیت کریمہ پر غور کرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو صبر کرو، اور اتنا صبر کرو کہ دشمنوں سے آگے نکل جاؤ۔ اب میرے مسلمان بھائیوں میں دونوں آیتوں کو جوڑتا ہوں اور دونوں کا مطلب ایک ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان دونوں آیت کریمہ کو جب آپ جوڑیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صبر ایمان والوں پر فرض ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صبر ایمان والوں پر فرض ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں جس طریقے سے ہم اور آپ پر نماز فرض ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ پر روزہ فرض ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ پر زکوٰۃ حج فرض ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ پر اہل بیت کی محبت فرض ہے، اسی طریقے سے صبر بھی ہم پر فرض ہے۔ معلوم
کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ ہمارے سامنے کتنا بھی بڑا مصیبت کا پہاڑ آ جائے، ہم کو گریبان نہیں پھاڑنا ہے، ہم کو بالوں کو نہیں نوچنا ہے، ہم کو اپنے جسموں کو تکلیف نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم کو صبر کرنا ہے، اور صرف زبان سے اتنا ہی الفاظ ادا کرنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، اسٹیج پر علماء اکرام بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کو یہ قاعدہ بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ قرآن کے اندر جو چیز فرض ہوتی ہے، اب جو چیز فرض ہو گئی اس کی جو ضد ہوگی وہ حرام ہوگی، اس کی جو ضد ہوگی وہ حرام ہوگی۔ جیسے ضد کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے خوشی کی ضد کیا ہے؟ غم۔ خوشی کی ضد انہونی یا غم جو بھی رکھ لیا جائے، تو اسی طریقے سے کی ضد کیا ہو گئی؟ غم۔ اب میرے مسلمان بھائیوں معلوم کیا ہوا؟ صبر ایمان والوں پر فرض ہے، تو اب ایمان والوں کو غم سے بچنا ہے، ایمان والوں کو غم نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غم حرام ہے، اس لیے کہ غم حرام ہے، اس لیے کہ غم حرام ہے۔ صبر فرض ہے تو صبر کی ضد کیا ہوئی؟ غم۔ غم حرام ہوا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ان آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان والوں پر صبر فرض ہے اور غم حرام ہے، غم حرام ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، جب ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ کیا ہم غم کی وجہ سے اپنے گریبان کو پھاڑیں گے، اپنے بالوں کو نوچیں گے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ تعلیم دی، اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ اے محبوب، اے محبوب، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے دشمنوں نے کاٹ لیا، ایک ایک حصہ جو ہے دشمنوں نے کاٹ لیا، اور اس کی وجہ سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، تو میرے رب نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، مما یمکرون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اے محبوب صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یعنی اے محبوب
یہ معاملہ جو پیش آیا ہے، آپ کے چچا کی جو شہادت ہوئی ہے اور بہت ہی خطرناک طریقے سے، بہت ہی دردناک طریقے سے جو آپ کے چچا کی شہادت ہوئی ہے، اس پر آپ صبر کرو، اس پر آپ صبر کرو، غم نہ کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا کہ اے محبوب، جو آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک طریقے سے شہادت ہوئی ہے، اس پر آپ صبر کرو، غم نہ کھاؤ، یعنی غم نہ کرو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کو بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ اے محبوب صبر کرو، صبر کرو، غم نہ کھاؤ، غم نہ کرو۔ تو اب ہم اہل سنت کا معرکہ کربلا پر نظریہ کیا ہے، یہاں سے واضح ہو گیا کہ ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم ماہ محرم الحرام کو پائیں گے تو معرکہ کربلا تو سنیں گے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، مگر غم نہیں منائیں گے، اپنے دامن کو نہیں پھاڑیں گے، اپنے بالوں کو نہیں نوچیں گے، ہم اپنے جسم کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے جو قرآن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب معلوم کیا ہوا، ان آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ماتم کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ ماتم کے معنی کیا ہے سمجھ لو پہلے۔ ماتم کے معنی ہوتا ہے گریبان کو پھاڑنا، جسم کو زخمی کرنا، یہ سب ماتم کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ماتم حرام ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے بھولے بھالے سنی مسلمان کچھ ایسے ہیں جو دیکھی دیکھا یا کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے وہ ماتم کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، اس بات کا اعلان بریلی کے احمد رضا نے نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ اے محبوب، جب تمہارے سامنے کوئی مصیبت کا سامان آئے تو تم اس پر صبر کرو، غم نہ مناؤ، غم نہ کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم ماہ محرم الحرام میں ہم اہل سنت و جماعت امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں، امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں، امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب جو ہے تاکہ امام علی مقام کو مل جائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام میں چاند نظر آ جائے ماہ محرم الحرام کا تو ماتم شروع کر دیا جائے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو اہل
سنت و جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، رب کے فرمان کو تھام کر رکھو، کیونکہ ہم لوگ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ دین اسلام کے، صرف مذہب اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، صرف مذہب اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم لوگ دین اسلام کے ماننے والے بھی ہیں، ہم لوگ دین اسلام کے بھی ماننے والے ہیں۔ اب آپ تعجب میں پڑ گئے کہ آخر مذہب اسلام ہم سنتے چلے آئے، آج یہ دین اسلام کہاں سے آ گیا؟ تو اب دونوں میں فرق کیا ہے سمجھ لو میرے مسلمان۔ مذہب اس کو کہا جاتا ہے، مذہب اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر صرف عبادت یعنی اللہ کی عبادت کا طریقہ ہو، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی تعلیم کیا صرف ہوتی تھی؟ اللہ کی عبادت کے بارے میں۔ مگر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کے آئے۔ اب دین اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اندر زندگی بھی گزارنے کا طریقہ ہو، جس کے اندر زندگی بھی گزارنے کا طریقہ ہو اور اللہ کی عبادت کرنے کا بھی طریقہ ہو، وہ دین اسلام ہے۔ اور آج روئے زمین پر دین اسلام ہی ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا بھی طریقہ ہے اور زندگی بھی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ مذہب اسلام، دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی کے ہر قدم کو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھیں گے۔ یہی تعلیم جو ہے اہل سنت و جماعت کی بھی ہے، یہی تعلیم اہل سنت و جماعت کی بھی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو میرے بھولے بھالے سنی مسلمان ماتم کرتے ہیں وہ سنیں کہ میرے آقا نے کتنی سخت وعید فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص منہ پر تماچا مارے، گریبان چاک کرے اور زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ میرے آقا نے واضح کر دیا کہ جو منہ پر تماچا مارے، یعنی اپنے منہ پر تماچا مارے غم کی وجہ سے، شوق منانے کی وجہ سے، یا اپنے گریبان کو فارے، یا زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار مچائے، وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرے دین پر نہیں ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ وہ میرے دین پر نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک کن کن کتابوں میں موجود ہے اس کو بھی نوٹ کر لو۔ بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد پہلے نمبر پر ہے، مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد ہے، اور ترمذی شریف جو تیسرے نمبر پر ہے، نسائی شریف جو چوتھے نمبر پر ہے، ابن ماجہ جو 5ویں نمبر پر ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کی کتاب کا نام مسند احمد ہے۔ یعنی ان 6 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ وہ میرے دین پر
نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث پاک سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں زمانے جاہلیت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں زمانے جاہلیت کی چار علامتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ موجود رہیں گی، جو ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ان چار علامتوں میں ایک چیز میرے آقا نے کیا بتایا؟ نوحہ۔ نوحہ کرنا یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی رہے گی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کہ جو نوحہ کرتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے نوحہ کیا، جس نے نوحہ کیا، نوحہ کا مطلب رونا، چیخنا، پیٹنا، یہ نوحہ کا مطلب ہے جس نے غم کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اپنے جسم کو چاک کیا، اپنے جسم کو تکلیف پہنچائی، اپنے باروں کو نوچا، اپنے بالوں کو نوچا اور طرح طرح کے خرافات کیے، یعنی نوحہ کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اور اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے نہیں مرتا ہے تو اس کو جہنم کے اندر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس پہنایا جائے گا۔ سنو میرے مسلمان بھائی، میرے آقا نے فرمایا کہ پگھلے ہوئے تانبے اور خارش کا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بہت شوق سے آپ ماتم کرتے ہو، بہت شوق سے جلوسوں میں جاتے ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے، ہم اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اب تیسری حدیث سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اور سننے والی عورت پر لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس عورت نے یا جس مرد نے نوحہ کیا یا نوحہ سنا اس پر میرے آقا کی لعنت ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ تین حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، درجنوں حدیث اس پر موجود ہے، مگر سمجھنے کے لیے تین حدیث بہت کافی ہے۔ اب تینوں حدیث کا نتیجہ نکالا جائے۔ پہلے میرے آقا نے بتایا کہ جس نے اپنے گال پر، اپنے رخسار پر تماچے لگائے، جس نے گریبان پھاڑا، جس نے اپنے آپ کو زخمی کیا، جس نے زمانے جاہلیت جیسا شور مچایا، چیخ و پکار کی، میرے آقا نے کہا کہ وہ میرے دین پر نہیں ہے۔ اب اسی میں اس حدیث پاک کو بھی جوڑ لو۔ اب وہ اگر نوحہ کرتے کرتے مر جاتا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی تو جہنم کے اندر اس پر، جہنم کے اندر اس کو تانبے اور پگھلے ہوئے تانبے کا لباس پہنایا جائے گا، اور جب تک وہ زندہ رہے گا اس پر میرے آقا کی لعنت ہوتی رہے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ کہیں جسم سے روح نکل گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے اور تم کو پگھلا ہوا لباس تانبے کا پہنا دیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو معلوم ہے مروجہ ماتم، مروجہ یعنی آج جس طریقے سے میرے بھولے بھالے سنی مسلمان کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے، اب میری بات سب سے پہلی بات نوٹ کر لو اپنے دل میں، یہ چیز یعنی جو آج مروجہ ماتم ہوتا ہے وہ کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔
11 इमाम की सीरत को आप पढ़ डालें, किसी भी इमाम ने रोड पर निकलकर ना अपने गिरेबान को फाड़ा है, ना अपने जिस्म को जख्मी किया है, ना अपने बालों को नोचा है, ना अपने जिस्म के नक्शे को बिगाड़ा है, ना अपने चेहरे पर तमाचा मारा है। किसी भी इमाम ने इस काम को नहीं किया है। अगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन की सीरत ले ली जाए, जिन्होंने मार्के करबला को अपनी आंखों से देखा है, आइए उन्हीं की सीरत से मैं एक बाब आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मार्के करबला के बाद जब आप मदीना तैयबा वापस तशरीफ़ लाए, तो जब आपके सामने पानी पेश किया जाता था, आपके सामने जब पानी पेश किया जाता था, पानी को देखने के बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन घंटों घंटों रोया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबदीन घंटों घंटों रोया करते थे और पानी उसी तरीके से रखा होता था। और जब भी इमाम ज़ैनुल आबदीन को अपने बाबा की याद आ जाती थी, इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंखों से आंसू बहने लगता था। यही चीज़ तो हम अहले सुन्नत व जमाअत करते हैं कि पूरी साल जो है इमाम अली मकाम का जिक्र तो करते रहते हैं, और खुसूसी तौर पर मुहर्रमुल हराम के अंदर मार्के करबला सुनते हैं, और मार्के करबला सुनते सुनते हमारी आंखों से आंसू बहने लगता है। और ये मोहब्बत की वजह से जो आंसू निकलता है, यानी ज़ैनुल आबदीन की आँख से जो आंसू निकला था वो मोहब्बत की वजह से निकला था, वो गम मनाने की वजह से नहीं निकला था, मोहब्बत की वजह से निकला था। तो हम अहले सुन्नत व जमाअत भी जब मार्के करबला सुनते हैं और इमाम अली मकाम की शहादत का वाक़या सुनते हैं, अली अकबर की शहादत का वाक़या सुनते हैं, अली असगर की शहादत का वाक़या सुनते हैं, हज़रत कासिम की शहादत का वाक़या सुनते हैं, तो मेरे मुसलमान भाइयों, जिनका दिल नरम है उनकी आँखों से आंसू बहने लगता है। और ये निकला हुआ आँखों से आंसू, इसकी कीमत समझो मेरे मुसलमान भाइयों, ये निकला हुआ आंसू जो है ये रहमत है और तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान है। ये निकला हुआ आंसू रहमत है और मग़फ़िरत का सामान है। मेरे आका सैयदी आला हज़रत ने तो यहाँ तक लिख दिया, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका सैयदी आला हज़रत ने यहाँ तक लिख दिया कि अब मार्के करबला सुनकर जिसका दिल ना रोए, जिसकी आँख से आंसू ना निकले, वो अपनी तकदीर पर रोए, वो अपनी तकदीर पर रोए कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में जो है अहले बैत की मोहब्बत उस तरीके से नहीं डाली कि जैसी होनी चाहिए। क्योंकि जिसके दिल में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत होगी, यकीनन उसकी आँख से आंसू निकलेगा। अब मेरे मुसलमान भाइयों, ये आंसू जो मोहब्बत की वजह से निकलता है, अहले सुन्नत के नज़दीक भी ये आंसू जायज़ है निकालना। अहले सुन्नत के नज़दीक ये आंसू निकालना जायज़ है, यानी अहले सुन्नत के नज़रिए से ये चीज़ जायज़ है, दुरुस्त है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने दो चीज़ आपको समझा दी। पहली चीज़ क्या, कुरान की रोशनी में मातम गम मनाना हराम है, और दूसरी चीज़ अहले बैत की मोहब्बत में अगर आंसू निकले तो वो आंसू जायज़ ही नहीं बल्कि रहमत है
اور تمہاری مغفرت کا سامان ہے۔ اور تیسری چیز کیا؟ کسی بھی امام سے 11 اماموں میں سے کسی بھی امام سے مروجہ ماتم ثابت نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کیوں ہم اہل سنت و جماعت ماتم نہیں کرتے۔ یہ دیکھو ہم اہل سنت و جماعت ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ چیز نہ نبی کے زمانے میں موجود تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، نہ اہل بیت کے زمانے میں موجود تھی، نہ اماموں کے زمانے میں موجود تھی، بلکہ یہ وجود میں آئی تو کب آئی؟ تاریخی واقعہ سنو، تاریخی بات سنو، سن اور واقعے کو اپنے ذہن میں رکھو۔ یہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی؟ ماتم کی محرم کے اندر ماتم کی ابتدا کب ہوئی میرے مسلمان بھائیوں؟ ابن کثیر، یہ ابن کثیر تاریخ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ ابن اسیر یہ تاریخ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ تاریخ الکامل یہ تاریخ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ تاریخ اسلام یہ تاریخ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سن 352 ہجری 963 عیسوی، سن 352 ہجری 963 عیسوی میں بغداد کی سرزمین پر معز الدولہ نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو اہل تشیع تھا، وہ بغداد کے اندر حکومت کر رہا تھا 352 ہجری میں۔ اس نے سب سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کو اہل بغداد کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ محرم کی 10 تاریخ جو ہے بغداد کی ساری بازاریں بند رکھی جائے۔ اس نے حکم دیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو بغداد کی ہر بازار بند کی جائے اور ہر دکان پر سیاہ جھنڈا لگایا جائے، اور عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر اور سینہ پیٹتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے روڈوں پر سے، سڑکوں پر سے گزرے، اور مرد بھی نوحہ خوانی کرے، غم منائے۔ سب سے پہلے معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ یہ ماتم، مروجہ ماتم کی ابتدا جو ہے وہ 352 ہجری 963 عیسوی میں ہوئی۔ اب بغداد کی سرزمین پر جب یہ چیز وجود میں آئی تو اس وقت کے جو اہل سنت و جماعت والے موجود تھے ان کے درمیان اور یہ غم منانے والوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی، جس کے اندر بہت ہی زیادہ خون بہا۔ یعنی اس چیز کا رد جو ہے اسی وقت سے، جب یہ وجود میں یہ چیز آئی اسی وقت سے اہل سنت نے اس چیز کا رد کیا ہے۔ اس چیز کا رد کیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز شریعت میں نئی ہے، بدعت سیاح ہے۔ یہ چیز بدعت سیاح ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بدعت سیاح ہے اور اسلام میں بدعت سیاح جائز نہیں ہے۔ کسی بادشاہ کا عمل جو ہے اہل سنت کے نزدیک جو ہے پیروی کرنے کے لائق نہیں ہے، یعنی اس کی اقتداء کی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ ماتم کی تاریخ تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام عالی مقام کی شہادت کب ہوئی؟ امام عالی مقام کی شہادت کب ہوئی؟
60 ہجری میں امام علی مقام کی شہادت کب ہوئی؟ 60 ہجری میں۔ اور یہ ماتم کی ابتدا کون سے سن میں ہوئی؟ 352 ہجری میں۔ 352 ہجری میں ماتم کرنا امام علی مقام کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہوتا تو سب سے پہلے امام زین العابدین کرتے، پھر امام جعفر صادق کرتے، امام باقر کرتے، امام کاظم کرتے، امام موسیٰ کاظم کرتے، امام تقی کرتے، امام نقی کرتے، یعنی 11 امام کرتے۔ اور صرف 11 امام ہی نہیں بلکہ حسنین و کریمین بھی کرتے۔ کب کرتے؟ جب حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسنین کریمین موجود تھے، مگر نہ کبھی حضرت امام حسین نے علی کا ماتم کیا، نہ امام حسن نے کبھی ماتم کیا علی کا۔ اور جب میرے آقا امام علی مقام شہید ہو گئے یا امام حسن شہید ہو گئے، جب امام حسن شہید ہوئے امام علی مقام موجود تھے، مگر امام علی مقام نے کبھی ماتم نہیں کیا۔ جب امام علی مقام شہید ہو گئے امام زین العابدین نے نہیں کیا، کسی امام نے امام علی مقام کا ماتم نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ تاریخ اسلام میں ماتم کا کوئی وجود ہی نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ تاریخ اسلام میں ماتم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ماتم اتنا زیادہ ضروری ہوتا تو سب سے پہلے کس کا ماتم کیا جاتا؟ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا ماتم سب سے پہلے کیا جاتا اگر اسلامی شریعت میں یہ چیز جائز ہوتی۔ اسلامی شریعت میں اگر یہ چیز جائز ہوتی تو میرے آقا کا ماتم سب سے پہلے کیا جاتا۔ صحابہ اکرام نے بے حد بہت ہی زیادہ میرے آقا سے محبت کی، میرے آقا سے صحابہ اکرام نے بہت ہی زیادہ محبت کی۔ کتنی محبت کی؟ آؤ حدیبیہ کے میدان میں چلتے، آؤ حدیبیہ کے میدان میں چلتے ہیں۔ میرے آقا وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا وضو فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کے جسم اطہر سے لگ کر گرنے والا پانی جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں کو لگا کر اس قطروں کو اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے کبھی اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، کبھی اپنے سینے پر مل رہے ہیں۔ اب آپ آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کو اٹھا کر دیکھ لے، کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے اتنی محبت کسی انسان سے کی ہو۔ تو اب جب صحابہ کرام اپنے آقا سے بے حد محبت کرتے تھے، تو جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، اگر اسلامی شریعت میں ماتم جائز ہوتا تو سب سے پہلے ماتم صحابہ کرام کرتے، بلکہ صحابہ کرام نے ماتم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت امام حسن ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اسلامی شریعت میں سوکھ جو ہے صرف 3 دن کا ہے، اور عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، باقی لوگوں کے لیے سوکھ صرف 3 دن ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ ہم اور آپ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم صرف 3 دن سوکھ منا سکتے ہیں، مگر ماتم نہیں کر سکتے، مرنے والے کا ماتم نہیں کر سکتے۔
سکتے، اس کے غم میں اپنے گریبان کو نہیں پھاڑ سکتے، ہاں اس کی محبت میں آنسو بہا سکتے ہیں۔ اور کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام نے اسی حدیث پاک پر عمل کیا۔ انہوں نے نہ اپنے گریبان کو پھاڑا، نہ اپنے بالوں کو نوچا، بلکہ حدیث پاک پر عمل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درس دے دیا کہ سنو سنو، اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا، کسی کا شوق منانا جائز ہوتا، اگر کسی کے غم میں لباس کو پھاڑنا جائز ہوتا، تو سب سے پہلے ہم نبی کی محبت میں کرتے، سب سے پہلے ہم نبی کی محبت میں کرتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت کا دوسرا نظریہ، اہل سنت کا دوسرا نظریہ کہ اہل سنت کا تعزیہ کے معاملے میں کیا نظریہ ہے، اہل سنت کا تعزیہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یعنی اہل سنت کی کیا تعلیم ہے جو ہے تعزیہ کے بارے میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں بہت مختصر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیہ کی ابتدا جو ہے، یعنی سب سے پہلے تعزیہ جو بنایا گیا وہ سن 801 عیسوی میں بنایا گیا، وہ سن 801 عیسوی میں بنایا گیا۔ اور بنایا کس نے سب سے پہلے؟ تیمور لنک نے۔ کس نے؟ تیمور لنک نے۔ یہ تاریخ ایسی ہے کہ متفق علیہ تاریخ ہے، یعنی ہر کسی کے نزدیک یہ تاریخ موجود ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سن 801 عیسوی میں تیمور لنک نے تعزیہ کا ایجاد کیا۔ اور ایجاد کیسے ہوا؟ یہ تیمور لنک جو تھا وہ ہر سال جو ہے عراق محرم کے دنوں میں جایا کرتا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سال وہ بہت بیمار ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں فکر مت کرو، میں حاضر ہوں۔ تیمور لنک جو ہے وہ بیمار ہو گیا، تو اس کے درباریوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے درباریوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا جو نقشے کو بنانے میں بہت ماہر تھے، جو نقشوں کو بنانے میں بہت ماہر تھے، وہ درباریوں نے بلایا اور کربلا کا ایک خوبصورت نقشہ اور مزار امام علی مقام کی بنوائی۔ بنوانے کے بعد جب عاشورہ کا دن آیا تو وہی نقشہ جو ہے تیمور لنک کو دکھایا گیا۔ تو یہ نقشہ، یہ طریقہ جو ہے تیمور لنک کو بہت پسند آیا۔ اس نے اپنی رعایا میں جو ہے حکم دے دیا کہ عاشورہ کے دن جو ہے اس کو ہر سال بنایا جائے۔ اب دہلی کے ارد گرد میں نوابوں کا راج تھا جو اس کے ہم مذہب تھے، انہوں نے فوراً اس چیز کو قبول کر لیا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ اب سن 801 ہجری سے تعزیہ کی ابتدا ہو گئی، تعزیہ کی ابتدا ہو گئی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، 1388 ہجری میں 1388 ہجری میں اہل سنت کا مرکز بریلی شریف سے ایک فتویٰ جاری ہوا۔ کب؟ 1388 ہجری میں بریلی شریف سے ایک فتویٰ جاری ہوا، اور اس فتوے کا مضمون کیا تھا؟ سب سے پوری بات کا نچوڑ جو تھا یہی تھا کہ مروزہ تعزیہ داری جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ 1388 ہجری میں یہ فتویٰ بریلی شریف سے نکلا۔ اب اس فتوے پہ دستخط کتنے لوگوں کی تھی میرے مسلمان بھائیوں؟ یہ سنو،
ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان اور پاکستان کے جو بڑے بڑے مفتی تھے، عام عالم دین نہیں بلکہ بڑے بڑے جو مفتی تھے، 75 علماء کرام نے اس فتوے پر اپنی دستخط کی، یعنی تائید کی۔ 75 علماء کرام نے اس بات کی تائید کی مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ معلوم کیا ہوا؟ اہل سنت کے نظریے کے مطابق تعزیہ داری کیا ہے؟ حرام ہے۔ تعزیہ داری حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعت سیاح ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے خرافات جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے مین جو مدعا تھا اس کو ہی علماء کرام نے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اور یہ فتویٰ کب جاری ہوا یاد رکھنا، یہ میں اپنے طرف سے یا اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نئے نئے علماء پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے، کہاں سے آ گئے اور نئی نئی باتیں گڑ گڑ کر بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ یہ فتویٰ پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پورا فتویٰ جو ہے خطبات محرم میں موجود ہے، یعنی یہ کتاب ہے جس کا نام خطبات محرم ہے، اس میں یہ پورا فتویٰ اور کن کن علماء نے اس پر دستخط کی اور کیا کیا لکھا ہے، ان علماء کرام نے پورا واضح طور پر تفصیلی گفتگو اس کے اندر موجود ہے۔ اب معلوم کیا ہو گیا میرے مسلمان بھائیوں؟ تعزیہ 801 ہجری میں ایجاد ہوا اور یہ اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق حرام ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں غور کرنا، اگر تعزیہ اتنا زیادہ بنانا ضروری ہوتا تو تعزیہ جو ہے سب سے پہلے اہل بیت یعنی 11 اماموں نے بنایا ہوتا، مگر مروجہ تعزیہ داری کسی امام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی میرا چیلنج ہے، کسی بھی امام سے مروجہ تعزیہ داری ثابت نہیں ہے۔ تو جب اماموں نے تعزیہ داری نہیں کی تو ہم کسی بادشاہ کے عمل پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنے پیسوں کو فضول مت خرچ کرو، اور فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ جب تم تعزیہ بناؤ گے تو اس کو ایک دن بہت ہی ادب سے رکھ کر اس کے بعد لے جا کر اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دو گے تو معلوم کیا ہوا کہ ہم نے اپنے پیسے کو ضائع کر دیا، اپنے پیسے کو فری میں اڑا دیا۔ اور ضائع کرنے پر قرآن تو کہتا ہے کہ جو فوکٹ میں اپنے پیسے کو اڑاتا ہے، ضائع کرتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ واضح ہو گیا کہ ہم اپنے روپے کو فوکٹ میں اڑا کر شیطان کے بھائی نہیں بنیں گے، بلکہ ہم کس کے طلبگار بنیں گے، کس کے عاشق بنیں گے، کس کے نقش قدم پر چلیں گے؟ تو 11 اماموں کے نقش قدم پر چلیں گے، 11 اماموں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور 11 اماموں کی تعلیم یہی ہے کہ انہوں نے تعزیہ داری، مروجہ تعزیہ داری نہیں کی، اور ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ تعزیہ داری حرام۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جو چیز اسلام میں حرام ہے، سن لو میرے مسلمان بھائیوں، جو چیز اسلام میں کرنا حرام ہے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ چاہے اب وہ مذاق کے طور پر اس کو دیکھا جائے، یا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو دیکھا جائے،
या किसी भी मकसद के लिए देखा जाए गुनाह ही होगा, गुनाह ही होगा। और मेरे सैयदी आला हजरत ने तो फतावा रिजविया के अंदर यहाँ तक लिख दिया कि अगर सामने से ताजिया आ रहा हो तो अपनी नज़र को फेर लो, ताजिया को मत देखो, ताजिया को मत देखो, अपनी नज़र को हटा लो। अब तीसरी चीज़ मेरे मुसलमान भाइयों, अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है? जो चौक बनाते हैं, जो इमाम बाड़ा बनाते हैं लोग, हमारे अहले सुन्नत के लोगों ने भी बनाया है। इसका भी मसला सुन लो मेरे मुसलमान भाइयों कि अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक ना चौक है ना इमाम बाड़ा, ना चौक है ना इमाम बाड़ा है, बल्कि मेरे मुसलमान भाइयों हम और आपने, कुछ अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक़ रखने वालों ने चौक का मकाम इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि मेरे मुसलमान भाइयों वहाँ चप्पल पहन के जाना भी गुनाह समझते हैं, और इतना बड़ा गुनाह समझते हैं, इतना बड़ा गुनाह कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, बहार शरीयत के अंदर जो है मुफ्ती जो है अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि ये इस्लाम के अंदर इसका कोई वजूद नहीं है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, मैं इमाम बाड़े की तारीख़ भी बता सकता हूँ मगर बताऊँगा नहीं। बस इतना तुम सिर्फ जान लो कि इमाम बाड़े का भी हमारे नज़दीक कोई वजूद नहीं है, और ये इमाम बाड़ा भी ना इमामों से साबित है, ना सहाबा से साबित है, और ना अहले बैत से साबित है। किसी ने भी नौहा करने के लिए या सीना पीटने के लिए इमाम बाड़ा नहीं बनाया, और हम अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक इसका कोई वजूद नहीं है। अब एक चीज़ और मेरे मुसलमान भाइयों, माह मुहर्रमुल हराम जो है, इसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि मुहर्रम अल्लाह के लिए है और इसकी ताज़ीम की जाए। माह मुहर्रमुल हराम के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि माह मुहर्रम अल्लाह के लिए है, इसकी ताज़ीम की जाए, और जिसने इसकी कद्र की अल्लाह ताला उसको जन्नत में उसकी कद्र करेगा, यानी उसको बुलंद मकाम अता फरमाएगा। अब हदीस पाक का मतलब क्या निकलता है कि माह मुहर्रमुल हराम ताज़ीम वाला महीना है, माह मुहर्रमुल हराम ताज़ीम वाला महीना है। अब एक हदीस पाक मैं इसी हदीस से और जोड़ता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया कि माह मुहर्रम शहरुल्लाह है, यानी शाइरे इस्लाम है, यानी अल्लाह से करीब करने वाला महीना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला महीना है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, दोनों हदीस पाक को मिलाकर नतीजा निकालो तो क्या नतीजा निकलता है कि माह मुहर्रमुल हराम इबादतों का महीना है, माह मुहर्रमुल हराम रोज़ों का महीना है, माह मुहर्रमुल हराम सदका व खैरात करने का महीना है, माह मुहर्रमुल हराम ज़िक्र हुसैन सुनने का महीना है, माह मुहर्रमुल हराम ज़िक्र हुसैन सुनने का महीना है, और आशूरा का जो दिन है वो रोज़ा रखने का दिन है, जो आशूरा का दिन है वो रोज़ा रखने का दिन है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, माह मुहर्रमुल हराम की ताज़ीम करो, इसमें इबादतों में इजाफ़ा कर दो और खुराफातों को छोड़ दो। एक बात और, हम अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक मेरे सैयदी आला हज़रत का फतवा है कि माह मुहर्रमुल हराम में मुशाबिहत की वजह से
کیونکہ جیسے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، کچھ لوگوں نے کالے لباس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم محرم کے 10 دنوں میں کالا لباس پہننے سے بچو، ماہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں ہرا لباس پہننے سے بچو اور لال لباس پہننے سے بچو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ نتیجہ نکلا کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے قول سے یہ نتیجہ نکلا کہ حدیث پاک سے اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے قول سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب ایک قوم نے غم منانے کے لیے اس لباس کا مخصوص کر لیا ہے، اس لباس کو اپنے لیے خاص چن لیا ہے، تو مشابہت نہ اختیار کی جائے، مشابہت اختیار نہ کی جائے، بلکہ 1 محرم سے 10 محرم تک کالا لباس نہ پہنا جائے، کالا لباس نہ پہنا جائے۔ یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ کو بتا دیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جو میں نے اہل سنت و جماعت کا نظریہ پیش کیا ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا ان معاملوں میں نظریہ ہے، اور اب تک جنہوں نے جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس نے ماتم کیا ہے یا تعزیہ داری کی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تاکہ جہنم میں اس کو پگھلا ہوا تابے کا لباس نہ پہنایا جائے، تاکہ اس کو جہنم کے اندر تابے کا پگھلا ہوا لباس نہ پہنایا جائے، کیونکہ زندگی بہت ہی زیادہ بھی ہے اور بہت ہی کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر آج تم کو توفیق دی ہے تو تم فوراً توبہ کر لو اور ان خرافاتوں سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کل جو ہے میں پورا ٹائم جو ہے مارکہ کربلا کی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے یہی میری گزارش ہے، کل جو ہے خلیل اللہ صاحب کے مکان پر تشریف لائے، وہاں پر محفل ذکر حسین کی محفل سجائی اور رچائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے کہنے میں یا سننے میں لوگوں کے کسی طرح کی خطا یا بے ادبی ہوئی ہو، مولا امام علی مقام کے صدقے میں اسے معاف فرما کر یہ ذکر حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم لوگوں کو خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔